لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس پہ سوال کیا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد، سچی توبہ کرنے کے بعد توبہ پہ قائم رہنے کا کیا طریقہ ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ توبہ تو کر لیتے ہیں لوگ، ایک بڑی تعداد ہے، لیکن اپنے توبہ پر قائم نہیں رہ پاتے۔ جس چیز سے توبہ کیا، جس گناہ سے بچنے کا توبہ کیا، اس گناہ میں پھر پڑ جاتے ہیں۔ کیا کرے کہ آدمی توبہ پر قائم رہے؟ آئیے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ توبہ پر قائم رہنا یعنی استقامت، یہ اللہ کی توفیق خاص ہے اور بہت بڑا عطیہ اور انعام ہے اللہ کا، اور جو صرف مخلصین کو ملتا ہے۔ اس کے لیے پہلے تو توبہ کی شرائط پوری کرنا لازمی شرط ہے۔ جی ہاں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں لکھا ہے کہ توبہ کی شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ 4 ہیں۔ پہلا، دل سے ندامت، دل سے شرمندگی، گناہ جو کیا اس گناہ کی شرمندگی ہو۔ اور دوسری شرط، فوراً گناہ کا چھوڑ دینا۔ تیسری، اور اس بات کا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ پھر ایسا نہ کرے گا۔ اور یہ کہ یہ توبہ اللہ تعالیٰ سے حیا کی وجہ سے، نہ کہ کسی اور وجہ سے۔ توبہ جو کرے صرف اللہ سے حیا کی وجہ سے توبہ کرے۔ پس اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو توبہ صحیح نہ ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ توبہ کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ گناہ کا اعتراف کرنا، مانے کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور کثرت سے استغفار کرے، کثرت سے استغفار پڑھے۔ یہ بھی توبہ کی قبول ہونے کے شرائط میں سے ہیں۔ تو یہ جو 4 شرطیں میں نے بتائیں، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے توبہ میں یہ 4 شرطیں ہیں بھی کہ نہیں۔ اگر یہ 4 شرطوں میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو معاملہ ہے وہ گناہوں کے معاملے میں توبہ پہ آپ قائم نہ رہ پائیں، چونکہ توبہ ہی آپ کی صحیح نہیں ہوئی۔ جب توبہ ہی صحیح نہیں ہوئی تو قائم رہنے کا کیا معاملہ ہے؟ مشہور محدث شارح صحیح مسلم امام نووی ریاض الصالحین کے باب التوبہ میں لکھتے ہیں کہ اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، جس گناہ سے آپ نے توبہ کیا ہے، اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے، تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے۔ دوسری یہ کہ اس پر ندامت یعنی پشیمانی کا اظہار کرے۔ تیسری یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اگر 3 شرطوں میں سے ایک بھی شرط نہ پائی گئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ اور اگر اس گناہ کا تعلق، جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، اگر اس کا تعلق دوسرے آدمیوں سے ہے تو اس کے لیے پھر 4 شرطیں ہیں۔ 3 وہی جو ابھی ذکر ہوئی، اور چوتھی یہ کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کر دے۔ اگر کسی کا حق مارے ہیں تو اس کا حق ادا کریں پھر توبہ کریں۔ اگر کسی کا مال یا اسی قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کریں۔ اور اگر کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس کی حد اپنے نفس پر لگوائے یا اس سے معافی طلب کر کے اس کو راضی کرے۔ اگر کسی یا ایک گناہ سے توبہ کرے گا تو اہل سنت کے نزدیک توبہ صحیح ہے، لیکن یہ توبہ صرف اس گناہ سے ہوگی، دوسرے گناہ اس کے ذمے باقی رہیں گے جب تک ان سے بھی ان شرائط کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ توبہ کے وجوب پر کتاب و سنت کے بکثرت دلائل اور امت کا اجماع ہے۔ تو یہ شرائط کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا نا، آپ توبہ کرتے وقت ان شرطوں کو دیکھیں کہ یہ آپ کے اندر ہیں بھی کہ نہیں۔ توبہ پر قائم رہنے کے لیے اگلا قدم آپ یہ اٹھائیں کہ بکثرت استغفار کریں، مغفرت طلب کریں، استغفار پڑھیں کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہوں، یہ رسول اللہ فرماتے ہیں۔ جی ہاں، وقت استغفار، ویسے تو جس لمحہ اور جس ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے تو وہ سنتا ہے، وہ مجیب الدعوات ہے، لیکن رات کا آخری پہر جو ہے، تیسرا حصہ، اس کام کے لیے زیادہ مخصوص ہے، توبہ کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اور رات کے پچھلے پہر اللہ سے بخشش مانگنے والے۔ رات کے پچھلے پہر کا چناؤ کیجئے استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، تو وہ جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ ہم یستغفرون، کہ اللہ کے بندے ہنگام سحر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ 5 فرض نمازوں کا بڑے اہتمام سے ادا کرنا بھی توبہ پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے۔
روزانہ تلاوت قرآن کے لیے کچھ وقت نکالنا یہ بھی توبہ پر قائم رکھنے کے لیے مددگار ہے۔ کھانے پینے میں حلال کی پابندی نہ ہونا تو استقامت ہرگز آپ کو نہیں ملے گی، آپ توبہ پہ قائم نہیں رہیں گے۔ حلال رزق اگر کھائے ہیں تو توبہ پر قائم رہنے میں آسانی ہوگی۔ صبح و شام کی جو مسنون ذکر ہیں، دعائیں ہیں، اس کو بھی اہتمام سے پڑھیں، توبہ پر قائم رہیں گے۔ پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ نفس حضرات کی صحبت بھی اس معاملے میں مجرب نسخہ ہے۔ مثال کے طور پر شراب سے توبہ کیے ہیں لیکن شرابیوں کی دوستی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو شراب کہاں سے چھوٹے گیا؟ بے نمازی ہیں، اس سے توبہ کی ہے لیکن پوری دوستی بے نمازیوں سے ہے تو کہاں سے نماز کی عادت بنے گی؟ جس گناہ سے آپ نے توبہ کیا ہے اس گناہ کے کرنے والے لوگوں سے دوری بنائیں۔ جب آپ ان سے دوری بنائیں گے تو الحمدللہ آپ پھر آسانی ہوگی آپ کے لیے، یعنی نیکوں کی اور اچھوں کی صحبت کی طرف آ جائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ایک بندہ گناہ کر بیٹھا، یا کہا کہ ایک بندے نے گناہ کر لیا تو کہنے لگا اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا ہے، یا فرمایا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے بخش دے۔ تو اس کا رب کہتا ہے کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا رب ہے جو بخشتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ بندہ رکا رہا، پھر گناہ کر بیٹھا، یا فرمایا اس سے گناہ پھر ہو گیا تو کہنے لگا میرے رب میں نے گناہ کر لیا ہے مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے اور ان کی سزا بھی دیتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ گناہ سے رکا رہا، پھر گناہ کر بیٹھا، یا فرمایا اس سے پھر گناہ ہو گیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ بندہ پھر کہتا ہے اے میرے رب میں گناہ کر بیٹھا ہوں، یا فرمایا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے لہٰذا مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا میرے بندے کو علم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور اس کی سزا بھی دیتا ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ یہ حدیث پاک میں کہ 3 بار ایسا ہوا۔ تو گھبرانا نہیں چاہیے، کوشش تو توبہ پر قائم رہنے کی کرے، پھر بھی گناہ میں اگر پڑ گئے تو پھر توبہ کرنے میں جلدی آئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2758 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے اس حدیث پر ایک عنوان بنا کر کے لکھا ہے کہ گناہوں سے توبہ ہونے کا باب چاہے گناہ اور توبہ میں تکرار ہو۔ اس کی شرح میں امام نووی لکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کتاب التوبہ کے شروع میں بیان ہو چکا ہے اور یہ احادیث اس پر دلالت میں بالکل ظاہر اور واضح ہیں، اور یہ کہ اگر گناہ 100 بار یا 1000 بھی اس سے بھی زیادہ ہو جائے اور ہر بار توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہوگی اور اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے، اور اگر وہ ان سب گناہوں کے بعد ایک توبہ ہی کرتا ہے تو اس کی توبہ بھی صحیح ہوگی۔ تو بہرحال توبہ پر قائم رہنے کی کوشش کریں، پھر بھی اگر پڑ جائیں تو پھر سے توبہ کر لیں۔ شرح مسلم کے حصہ 17 کے صفحہ نمبر 75 میں یہ الحمدللہ یہ باتیں لکھی ہیں۔ اللہ کریم حصہ 7 کے صفحہ 75 میں اللہ کریم ہم سب کو توبہ پر قائم رہنے کی توفیق اور قوت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔